میرا نام محمد اختر ہے اور میرے والد صاحب کا نام ہے حاجی چودھری صدیق. میرے والد صاحب ارلی 60s میں انگلینڈ گئے اور میرے باپ گاؤں جو ادھر ہیں وہ کھاڑک ہیں، میرپور سے تقریباً 10-15 منٹ کی ڈرائیو ہے، اور میری پیدائش جو ہے انگلینڈ میں 1969 میں ہوئی ہے. میری پیدائش جو یو کے کی ہے، اور پہلی بار میں اپنے وطن آیا تھا 21 سال کی عمر میں، 1990 کی بات ہے، اور 3 ماہ اقلیل عرصے کے بعد رہنے کے بعد ایک ایسا بیڈ ایکسپیرینس ہوا کہ توبہ کر کے واپس چلا گیا تھا کہ دوبارہ نہیں لوٹوں گا. تو خدا کا بس کوئی اور نظام تھا، خدا کی کچھ اور پلاننگ تھی، انسان کی کچھ اور ہوتی ہے. جب زلزلہ دور 2005 کا آیا انگلینڈ میں نے بھی جیسے آپ لوگوں نے ٹی وی میں دیکھا، کچھ دیکھا، اور چند دوستوں نے یہاں کالز کی ہیں کہ کافی آفت آئی ہے اور کچھ یار کریں، کچھ امداد کریں. نہ تو میں نے زندگی میں پہلے کوئی فلائی کام کیا تھا، نہ کسی کی تنظیم کے ساتھ میں منسلک تھا، نہ کوئی چیریٹی کا کام کیا تھا. میں اور 2 دوست تھے میرے، ہم نے سوچا کہ چلیں اپنی جیب سے 10,000 پاؤنڈ ڈالتے ہیں اور چلتے ہیں 1 ہفتے کے لیے، جو ہو سکا کرتے ہیں، چلیں آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، تھوڑی سیر و تفریح بھی ہو جائے گی، تو چلتے ہیں. تو ہم نے یہ 9 اکتوبر کی بات ہے، زلزلے کے دوسرے روز یہ طے کیا کہ ہم 12 تاریخ کو چلتے ہیں. دوسرے دن، بلکہ اسی دن شام کو میرے دوستوں اور رشتہ داروں کو پتہ چل گیا ہم جا رہے ہیں، کیونکہ جذبہ تو ہماری قوم میں ہے، تو انہوں نے بھی اپنے حصہ ڈالنے کی کوشش کی اور ڈالا بھی ہے. دوسرے دن ہمارے پاس 50,000 پاؤنڈ اور آ گیا، اگلے روز 30,000 اور آ گیا. ہم نے مزید 1 دن اور ٹکٹ آگے کر دیا. 13 اکتوبر کو ہم آئے، 1,18,000 پاؤنڈ انگلینڈ کا، اور یہاں ہم نے 11 ٹرک سامان کے بھرے اور 300 ٹینٹس ہم لائے تھے اپنے اسی فلائٹ میں، بڑے ٹینٹس. یہاں کر مجھے نہیں پتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے نہ تو میں اسلام آباد سے آگے گیا ہوں اور نہ واسطہ پڑا. تو مجھے گائیڈ کیا گیا کہ مظفر آباد، باغ، راولہ کوٹ اور منسیرہ 4 متاثر شہر ہیں، آپ ادھر چلے جائیں. تو نکل پڑے. 16 گھنٹے ہمیں لگے کوہالہ پہنچنے میں. رات کا قیام ہوا اور فیصلہ یہ ہوا، تقریباً 70 والنٹیرز تھے میرے ساتھ، کہ اگر تو ہم ایک ہی کانوائے میں، ایک ہی قافلے میں رہے تو شاید ہمیں 2 ماہ لگ جائے. تو سپلٹ ہو گئے. ایک قافلہ میں نے مظفر آباد 4 ٹرک بھیج دیے، ایک منسیرہ، ایک راولہ کوٹ، اور اتفاق کی بات ہے کہ میرے حصے میں باغ آ گیا. 4 ٹرک لے کے نکل پڑے. باغ شہر میں پہلے دن جب ہم پہنچے، اور یہ تجربہ ہمارے تمام کانوائے کے ساتھ ہوا کہ وہ لوٹے گئے، لوگوں نے ٹرک لوٹے، ان کو مارا بھی. 2 ٹرک ہمارے ایک قسم کے لوٹے گئے باغ شہر میں. 2 جو باقی تھے، دوسرے دن ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ اوپر پہاڑوں میں کچھ گاؤں ہیں، تھوپ نام ہے ایریا کا، آپ ادھر چلے جائیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور وہاں امداد نہیں پہنچ پائی. ہم نکل پڑے. اوپر جا رہے پہاڑوں میں تقریباً 15-18 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد ایک بچوں کا قافلہ نیچے آیا. یہ یاد رکھیں کہ ہمارا آنے کا مقصد صرف 7 دن تھا، واپس اپنی دنیا میں چلے جانے کا یہی ہم سوچ کر آئے تھے. ایک بچوں کا قافلہ نیچے آ رہا پہاڑوں سے، 80 کے 100 کے قریب بچیاں اور بچے ہوں گے، مختلف ایجز، ننگے پاؤں. ٹرکوں کی آواز سن کر بڑے خوش ہوئے. جب پاس پہنچے تو ٹرکوں میں ہر چیز موجود تھی، ان کے چھوٹے چھوٹے بسکٹ کے پیکٹس بھی تھے. مجھے یاد ہے بچپن میں نے ایتھیوپیا ایک فیمن ہوا تھا، اور باب گیلڈوف ہمارے ایک فنکار ہیں، سنگر انگلینڈ کے، انہوں نے ایسا ریلیف کا کام کیا. ٹرکوں کے پیچھے کھڑے ہو کر جیسے میں نے بسکٹس کے پیکٹس ان بچوں کے ہاتھوں میں پھینکے، ان کے ہاتھوں میں آئے، انہوں نے کھانا شروع کر دیا. ان میں کوئی آنکھوں میں لالچ نہیں تھا مزید اور کیا نہیں ہے. میں حیران ہوا ہوں کہ نہ تو مجھے کوئی گھر نظر آ رہا تھا، نہ کوئی اسکول، نہ کوئی ایسی عمارت. تو یہ بچے کہاں سے آئے؟ اتنے میں کچھ بڑے لوگوں نے آواز سنی اور آگے میں نے ریلیف کا سامان دیا اور پوچھے یہ بچے کہاں سے آئے. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اوپر جو پہاڑوں میں گاؤں ہے، یہ وہاں سے زلزلہ متاثر یتیم بچے ہیں، اور ان کو جو نیکسٹ آف کن ہے، رشتہ دار ہیں، وہ بھی منہ پھیر گئے، اور ان کو بتایا کہ آپ شہر کی طرف چلے جائیں، آپ کو وہاں NGOs بھی ہیں، آرمی بھی ہے، حکومت بھی ہے، آپ کو امداد اور شیلٹر مل جائے گا. یہ سن کر مجھے بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ 2 دن مزید سننے کو یہ ملا، دیکھا تو نہیں کہ بہت سے بچے اغوا بھی ہوئے ہیں، اور کچھ آرمی کے حضرات جنہوں نے مجھے کچھ کہانیاں بھی بتائیں، اور اتنے چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے. میں سوچ رہا ہوں یہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. میری اپنی ایک ہی اولاد ہے، ایک ہی میری بیٹی ہے.
جس کی عمر اس وقت 8.5 سال کی تھی، اور ہر بچے میں میں نے اپنی بیٹی نظر پائی. بس وہ بچے تو چلے گئے، ہم اوپر پہاڑوں میں چلے گئے اور 2 دن ہم ریلیف کا کام کرتے ہیں، لیکن یہ بچے بیک آف مائی مائنڈ یہ ذہن میں تھے کہ اللہ یہ کیا ہوگا ان کا. جتنے میرے دوست انگلینڈ سے آئے تھے 6-7 ساتھی، ہم نے طے کیا تھا کہ واپس ہم میرپور میں میٹ کریں گے اور انگلینڈ چلیں گے. جب ہم میرپور میں میٹ ہوئے آنے سے پہلے ایک دن، اور ہر ایک دوست نے ایک برا تجربہ پایا اور توبہ کی واپس نہیں آئیں گے. اور اب میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کچھ یتیموں کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہوں، آپ میری سپورٹ کریں گے. انہیں کہا کہ مالی امداد کریں گے لیکن آنے کا نہ کہنا. واپس چلا گیا ہوں اور وہاں سے میں نے عہد کیا کہ ان یتیموں کے لیے کچھ کروں گا، اور ایک کرائے کی بلڈنگ لی، ایک پلازا لیا میرپور میں جس کو ایک گھر کی شکل دی، اور جذبہ یہ تھا کہ ان بچوں کو وہ میں دوں گا جو میری بیٹی کے پاس ہے، اسے کم نہیں. میں نے زندگی میں ایسا کام نہیں کیا. وہ کیا تھا کہ میری بیٹی کے پاس ایک بنک بیڈ تھی، ویسے ہی سب سے پہلے میں نے بنک بیڈز بنوائے. میں نے بیٹی کو آج تک کسی کا اترا ہوا کپڑا نہیں پہنایا تھا، ان کو بھی نہیں پہناؤں گا، یہ عہد کیا تھا. اور الحمدللہ سلسلہ شروع ہو گیا. پھر ایک تنظیم بنانی تھی، ایک نام ذہن میں بیٹھا ہوا تھا انگلینڈ میں ایک دوست کے ساتھ. کشمیر میں رہتے ہیں تو کشمیر تو ظاہر آنا چاہیے. آرفنز یتیم ہے ریلیف ٹرسٹ، کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ. پھر جیسے وقت گزرتا گیا آرفن لفظ مجھے چپتا گیا، تو میں نے سوچا اس نام کو کافی ہم آگے لے گئے تو اس کو ہم نام تو نہیں چینج کرتے ہیں لیکن KORT کر دیتے. اب جیسے یونیسیف کسی کو نہیں پتا کہ کیا مطلب ہے بہت سے لوگوں کو، تو کوٹ کا بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کیا، تو ہم نے اس کو کوٹ نام دے دیا. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ کون سا کوٹ ہے، یہ کون سی عدالت ہے، تو میں کہتا ہوں یہ وہ عدالت نہیں ہے یہاں لوگوں کو پھانسی یا سزا دی جاتی ہے، یہ وہ کوٹ ہے جہاں یتیم بچوں کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے. اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس 200 کے قریب بچے اور بچیاں ہیں، 50-50 ریشو ہے. میرپور میں ہمارے پاس گنجائش نہیں تھی، 2 پلازے تھے، بچیوں کا الگ اور بچوں کا الگ. اب الحمدللہ اپنے گھر میں ہم آگے اور ہر روز ایڈمیشنز آ رہے ہیں، پورے پاکستان سے ایڈمیشنز آ رہے ہیں. اس وقت ہمارا جو اس وقت اور وہ بڑھے گا ماہانہ جو ہمارے جو ایکسپینسز ہیں تقریباً 22 اور 24 لاکھ کے درمیان میں، اور یہ بڑھیں گے آہستہ آہستہ بڑھیں گے کیونکہ مزید بچے آ رہے ہیں اور پھر عملہ بھی ہمیں بڑھانا پڑے گا. اور پورا کون کر رہا ہے؟ پورے ہمارے ڈونرز کر رہے ہیں، اور میرپور اہلیان میرپور اور ڈسٹرکٹ اور میجورٹی جو انگلینڈ سے لوگ وہ بستا ہے وہ کر رہے ہیں. بچے اسپانسرڈ ہیں، کچھ بچے وہ ڈائریکٹ ڈیبٹس لگے ہوئے ہیں. فنڈ ریزنگ ایونٹس ہم کرتے ہیں مختلف شہروں میں تو وہ فنڈز آتے ہیں. ہمارے یہاں دو تعلیمیں، ایک تو ہوگی دنیاوی اور دینی. ہم نے یہاں کوئی فرقہ نہیں بانٹا ہوا، ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم انسان ہیں، کوئی انسانیت کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. بچوں کی دینی تعلیم پہ خاص توجہ بھی کی جا رہی ہے. بچے اپنی مرضی سے قرآن حفظ بائی چوائس کرتے ہیں، بائی فورس نہیں کرتے. پہلے ہمارے بچے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھتے تھے، ہم پک اینڈ ڈراپ دیتے تھے غالباً 17 پرائیویٹ میرپور کے سکولوں پہ. اب الحمدللہ اپنے گھر میں آ گئے، اپنا سکول ہے اور فیڈرل بورڈ کی افیلیشن لی ہے، اور 10th تک تو بچے ہمارے ادھر پڑھتے ہیں. اور جو مزید کالجز میں جا رہے ہیں، 1st ایئر 2nd ایئر یونیورسٹی میں، سب سے بڑی بیٹی ماشاءاللہ MSc کر رہی ہے، ایک بیٹا MA کر رہا ہے، 2 ہماری بچیاں، ایک بچہ اور ایک بچی فارمیسی میں چلے گئے. ان کو ہم پک اینڈ ڈراپ فیسلٹی بھی ابھی بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کمپلیکس میں تقریباً 150 کے کنال کا رقبہ ہے جس کی پوری باؤنڈری 4300 فٹ باؤنڈری وال ہے، 8 فٹ ہائٹ پہ ہے، اور اوپر ریزروار لگی ہوئی ہے. اور فردن جگہ پہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ کیمرے CCTV کیمریز لگے ہیں، فلڈ لائٹس لگے ہوئے ہیں. اور اپنی ہماری جو سیکیورٹی ہے، جو مینیول ہے، وہ الحمدللہ کافی آپ دیکھ چکے ہیں مین گیٹ سے آگے کہ کافی ہماری نفری ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے. سیکیورٹی اس وقت پرابلم ہے ہمارے ملک کا ایشو، لیکن الحمدللہ اس خطے کا ایک خاص کرم ہے کہ ہمارے ساتھ ہی آرمی ہے، بالکل وہ بھی ہماری کافی سیکیورٹی ہے، لیکن اپنی ہماری سیکیورٹی کافی حد تک بڑی ہے. ہمارے الحمدللہ 2 اپنے ٹرانسفارمر ہیں 200 kV کے، اور 2 فیز ہیں. اور برقیات ہمارے جو الیکٹرسٹی بورڈ ہے واپٹا، وہ شروع دن سے کوٹ کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اور
دو فیز ہیں, فردر ورک پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ جاتے ہیں. ہمارا اپنا 200 kV کا ٹرانسفارمر ہے جو کک ان ہو جاتا ہے, چالو ہو جاتا ہے, کیونکہ بجلی 24 گھنٹے رہتی ہے. آگے ہمارا پلان ہے کہ ہم یہاں سولر پینل لگائیں تاکہ اپنی بجلی ہم پیدا کریں انشاءاللہ. الحمدللہ پہلا فیز کمپلیٹ ہو چکا. پہلا فیز مشکل تھا, انفراسٹرکچر مشکل تھا, ڈرینیج سیوریج کا کام مشکل تھا. جو پہاڑ ہم نے کاٹا وہ بڑی مشکل سے کاٹا ہے. فیز 1 میں ہم نے جو اسکول بلڈنگ دی ہے آزاد کشمیر کی سب سے لمبی سنگل سپین بلڈنگ, 46,000 اسکوائر فٹ, 1 فلور 3 فلور مکمل کر لیے. خوبصورت مساجد 1500 نمازیوں کے لیے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. میس بلڈنگ جس میں ایک ٹائم پہ 600 بچہ کم سے کم بیٹھ کے کھانا کھا سکے گا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. گراؤنڈز ہمارے کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکے ہیں, پارکنگ ہو چکی ہے. فیز 2 میں ہمارے مزید 500 بچیاں اور 500 بچوں کے ہاسٹلز ہیں, وہ ہم نے شروع کر دیے. اور ان کے ساتھ ساتھ 2 اسٹاف فیکلٹی بلڈنگز, کیونکہ شہر سے باہر اور ملک سے باہر بھی بہت سے حضرات آنا چاہ رہے ہیں, اپنی سکلز دینا چاہ رہے ہیں, ٹائم دینا چاہ رہے ہیں, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. تو 2 اسٹاف فیکلٹی بن رہے ہیں. یہ فیز 2 ہے. اور فیز 3 جو ہوگا انشاءاللہ وہ ایک خوبصورت ہاسپٹل ہوگا جو بلڈنگ کے فرنٹ پہ ہے. ہاسپٹل اور مساجد یہ دونوں چیزیں صرف کورٹ کے بچوں کے لیے نہیں, جنرل پبلک کے لیے بھی یہ اوپن ہے, یہ باؤنڈری سے باہر رکھی گئی ہے.